بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب آپ کوئی بھی کام بالکل اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں تو اس میں برکت آ جاتی ہے اور وہ کام جو ہے ہمارا بڑے اچھے سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تہجد کی نماز کے اوپر ہماری ڈسکشن چل رہی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میں حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو تہجد کی نماز کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ تہجد کی نماز کو ہم نے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ادا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہماری نماز کو فوراً قبول فرما لے اور ہماری جو بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں نماز تہجد میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ تو آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے لیے کیا حکم دیا تھا کہ کس طرح سے اس کو پڑھا جائے۔ دیکھیں، ہم دو رکعت، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ دو رکعت کر کے ہم لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1137، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ تہجد کی نماز کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح اس کو پڑھیں، یعنی اس میں یہ کہا تھا کہ رات کی جو نماز ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم کس طرح ادا کریں۔ رات کی نماز کا مطلب ہے تہجد کی نماز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رکعت کر کے آپ پڑھا کرو، اور جب ہو کہ فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے تو تم فوری طور پر ایک رکعت وتر کی ساتھ شامل کر کے اپنی نماز کو طاق بنا لو۔ تو طاق بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو طاق اعداد بڑے پسند ہیں۔ تو اس طرح سے اس میں آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ وتر کی ایک رکعت پڑھنے کا کیا مطلب ہے۔ ایک رکعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جب نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں تہجد کے دو کر کے پڑھتے رہیں، اور جب آپ کو لگے کہ میں بس اتنے ہی نفل پڑھنا چاہتا ہوں، یعنی 2 پڑھ لیے، 4، 6، 8 جتنے بھی پڑھ لیے، آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وتر جو 3 وتر ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے، آپ لوگوں نے وہ 7 پڑھ لینے ہیں، اور آپ لوگوں کی مکمل جو تہجد کی نماز ہے نا وہ طاق میں آ جائے گی، طاق اعداد میں آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز پڑھتے تو اس میں وتر کی نماز جو ہے، وتر 3 رکعت وتر جو ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تہجد کی نماز کے لیے رکھ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تو 2 رکعت کر کے 8 رکعت تہجد کے پڑھتے، اور اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے 3 رکعت جو ہیں یہ 7 پڑھ لیتے، اور مکمل تہجد کی نماز جو ہے یہ 11 رکعت بن جاتی اور اس کو طاق میں بنا لیتے، یعنی طاق اعداد میں یہ بن جاتی۔ تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ آپ لوگ جب رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں وتر کی نماز جو ہے، وتر کے 3 رکعت جو ہیں وہ آپ لوگ نہ پڑھیں، بلکہ اس کو تہجد کی نماز میں شامل کر لیں، تہجد کی نوافل پڑھ کے، اور آخر میں آپ لوگوں نے وتر کی 3 رکعت پڑھ لینے ہیں، اور اس طرح سے آپ کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی دوست جو اس وقت اب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس کسی بھی مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ آپ لوگ آمین لازمی کہیں، کمنٹ سیکشن میں آمین بولیں تاکہ سب کو پتہ چلے یہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے۔